अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान रहमानी और आप देख रहे हैं रहमानी स्पीक्स। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये मौजू है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे चल रहे हैं, हमारा अपने बच्चों के साथ रवैया कैसा है, या हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस मौजू में मैंने बयान करनी है वो ये कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, ऊंची आवाज़ से बात करते हैं। और दरअसल ऐसा यूँ होता है कि कुछ लोग जो तबीयत के जल्दबाज हैं या गुस्से के तेज़ हैं, यहाँ पे अगर हम अपनी रवायती पंजाबी माँओं की बात करें तो वो दो तरह की हैं। एक वो माएँ हैं जो बच्चों की शरारत पर खामोशी से उनको अच्छा खासा फेंटा लगा देती हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो माएँ आती हैं जो कुछ कहती नहीं हैं लेकिन बोलती रहती हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में उन्होंने डांटी जाना है, बोली जाना है। बच्चों को दोनों की आदत हो जाती है। जैसे इंसान नमक तेज़ खाता है तो उसे तेज़ की आदत हो जाएगी, जो नमक कम खाता है तो वो कभी तेज़ खाए तो उसको वो प्रॉब्लम करता है, मसला करता है। इसी तरह वो बच्चे जो मार खाते हैं उनको मार की आदत हो जाती है, वो बच्चे जो झिड़कें खाते हैं, डांट डपट खाते हैं तो वो उनको इसकी आदत हो जाती है। अब असल में दीन इस्लाम का टच अगर हम इसमें दें तो बनना तो हमें ऐसा चाहिए कि हमारे मातहत जो हैं वो मुलाजिम हो, वो काम करने वाले हों, या हमारी औलाद, हमारे बच्चे। आप वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरी काम वाली, उसको मैंने थप्पड़ मार दिया तो इसका कफ़ारा, आपने फरमाया उसे आज़ाद करो, ये उसका कफ़ारा है। फिर एक सहाबी आया, अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि घर में काम करने वाले जो हैं वो कितनी बार गलती करें तो हम उन्हें माफ़ करते जाएं, कितनी बार वो गलती करें। आपसे सब ने फरमाया वो दिन में 100 बार भी गलती करते हैं तो उन्हें माफ़ कर दो। इन हदीस की रोशनी में अगर हम देखें, ये मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो मार खाए बगैर ना पढ़ते हैं, मार खाए बगैर ना वो जो है वो इंसान के बच्चे बनते हैं। उनको डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है। कटिंग। यहाँ पर एक और बात बड़ी काबिल तवज्जो है। अक्सर पेरेंट्स टीचर्स को जाके कहते हैं कि आप इन्हें मारें, बहुत ज़्यादा मारें, इतना मारें कि हमें बच्चा पढ़ा हुआ चाहिए, हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्चा जो है वो आ, मार खा खा के ज़िद्दी बन जाए, बदतमीज़ हो जाए, या उसकी जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो मार नहीं खा सकते। वो जब मार खाते हैं तो उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। बहरहाल, तो ये जो इस सानहे की तरफ जो पीछे अभी कुछ दिन पहले हुआ कि कुछ जो कारी थे, हिफ़्ज़ में तो बहुत मार पड़ती है, तो उन्होंने मार-मार के एक बच्चे को जान से मार दिया। ये तो एक बहुत ही बड़ी जहालत और अलमिया है हमारे मुआशरे का, कि तालीम दी जा रही है और वो उसमें बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। कभी कभार ऐसे होता भी है कि हम मार के बगैर तालीम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे, बच्चों की भी कैटेगरी होती है, कुछ रियलाइज़ करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते। तो बच्चे जो है ना, हम बच्चों को जैसे ढालेंगे बनाएंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। वो कैसे? आप देखें, हमारी खुद अगर अच्छी तरबियत नहीं हुई, जिसका मतलब बिल्कुल उलट नहीं लेना आपने कि मतलब दूसरी तरबियत की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हमने अगर मार खा खा के पढ़ा है, हम अपनी औलादों को भी मार मार के पढ़ाएंगे, या किसी भी काम से अगर रोकेंगे तो वो वैसे, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा सिस्टम शुरू से चला आ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, गर्म खुराक है, गर्म मौसम है, और हमें जब गर्मी चढ़ती है तो हम उतारते हैं, और वो गर्मी ज़ाहिर है नीचे की तरफ, जैसे पानी ढलान नीचे की तरफ आता है तो वो गर्मी भी नीचे वाले, ऊपर वाला बंदा नीचे को डांटता है, निचला निचले को, निचला निचले को। तो ये वाक़यतन होता है, आपने अक्सर वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जब बड़ा छोटे पे गुस्सा उतारता है, यानी बाप ने अपनी बीवी पे गुस्सा उतारा है, शौहर ने, बीवी बच्चों पे जो है ना अपने गुस्सा उतारेगी, तो बड़ा बच्चा छोटे पे उतारेगा, छोटा उससे छोटे पे उतारेगा। ठीक है? तो ये बहुत ख़राब सिस्टम पूरे का पूरा जो है वो हो रहा है इससे। असल में होना ये चाहिए था कि हम इतने अच्छी परवरिश एक बच्चे की कर दें कि वो इस चीज़ को बुरा समझे मारना, और उसके पास कुछ ऐसे ऑथेंटिक ट्रिक्स होने चाहिए जिससे वो अपने बच्चे को कायल कर ले। ज़िद के मामले में, जिन चीज़ों से उसे रोकना है उस मामले में, हमें अहले मगरिब हमसे इस मामले में बहुत आगे है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। ठीक है, वो जब पता क्या है, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। जब बच्चों ने देखना हमारे पेरेंट्स ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, फिर जब बच्चे करेंगे फिर हमें ये गिला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं,
بھی بچوں نے آپ ہی سے تو وہ سارا کا سارا کچھ سیکھا ہے اور جانا ہے. پھر پھر وہ بچے کوئی بھی وائلنٹ، اگر بچے آپ کے وائلنٹ ہیں اس کا مطلب آپ بھی تھے. آپ کو دیکھ کر ہی بچے ایسے بنے. آپ بجائے اس کے کہ ہم گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود پہ غور کریں. کیونکہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اچھی تربیت میں بگڑ جائے، وگرنہ ناممکن ہی ہے، وہ 1% ہوگا. لیکن وگرنہ اچھی تربیت میں دیکھیں، ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتے ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کی ایک پولائٹلی جو ہوتی ہے گفتگو، اور وہ بڑے دھیمے مزاج ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے ان کے پیرنٹس کیسے، ان کے پیرنٹس کا پتہ چلتا ہے اس چیز سے. تو پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ جو پیرنٹس ہیں وہ کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہی نہیں. تو جب ان کے بچوں نے نہیں دیکھا ہوتا کسی کو وائلنٹ کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. تو جب بچے نے ساری زندگی دیکھا کہ میرا باپ جو ہے وہ گھر میں چلا رہا ہے، میری ماں چلا رہی ہے گھر میں، اونچی اونچی آواز سے بات کری، پھر آپ کو رسپانس وہی، آپ بچے کو ڈرا لیں، ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں بتا لیں، قرآن میں حدیث وغیرہ جو آیات ہیں یا حدیث وغیرہ بچے کو جتنی بھی سنا لیں، لیکن بچہ عادت پہ اپنی جو ہے وہ جو چیز ساری زندگی اس نے دیکھی ہے وہ وہی کرے گا، اور وہ اس پہ مجبور ہے. وہ جتنا مرضی خود کو چینج کرنے کی کوشش کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے یہ بھول چک ہو ہی جائے گی، اور وہ یہ کام کرے گا، غصہ کرے گا، وائلنٹ ہوگا، اور وہ چیخے گا، چلائے گا، بدتمیزی کرے گا. اور یہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آج کل 90% سے بھی زیادہ ریشو آپ کو ملے گی کہ بچے بدتمیز ہیں. ہر پیرنٹس کا یہی ایشو ہے کہ بچے بدتمیز ہیں اور وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی کہیں نہ کہیں ہماری خود کی غلطی ہے کہ ہم ایسے ہیں، اور اس لیے ہمارے بچوں نے جو چھوٹے ہوتے دیکھا، وہ اہل مغرب کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اگر انہوں نے آپس میں کوئی بھی ضروری بات یا جھگڑنا بھی ہے، بچے تک آواز نہیں جانے دیتے. خاموشی سے جھگڑنا لڑنا بھی ہو تو الگ جا کے وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم وائلنٹ کریں اور بچہ دیکھے. کیوں؟ ہم وائلنٹ کریں گے، بچہ دیکھے گا، بچہ بھی کرے گا. تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اپنے آپ کو، اللہ کے نبی کے پاس صحابیہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بار 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 فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرے. غصہ ہماری سارے مسائل اور مصیبتوں کی جڑ ہے. تو غصہ آتا بھی خاموش ہو جائیں. حضرت یہ نہیں ہے کسی کو غصہ نہیں آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، گھر سے باہر نکل گئے، باہر چلے گئے. تو بہادری یہ ہے کہ غصے کو دبا لیا جائے. آپ نے فرمایا وہی پہلوان ہے. غصہ وہ نہیں ہے جو نکال دے، اور نکالے بھی جو عورتوں پر، بچوں پر. تو غصے کو نکالنے والا بہادر ہے، وہ غصے کو کسی دوسرے پر نکالنے والا بہادر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رہے رضی اللہ تعالیٰ 10 سال، اور بات ہے اللہ کے نبی نے مجھے نہیں جھڑکا، مارنا، ڈانٹ ڈپٹ دور کی بات ہے. حضرت انس کے تو یہ الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی نہیں فرمایا مجھے کبھی کہ انس یہ کام کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. فرماتے ہیں حتیٰ کہ بچے تو وہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے، وہ سارا دن کیونکہ ہمارے انڈر میں، اور وہ بار بار وہ شرارت کریں گے. انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کسی کام کے لیے، میں باہر ہی کھڑا، بڑا ٹائم گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے دیکھا. اب اس تصور کو اپنی پنجابی روایتی زندگی میں لے کے آئے تو کیا کرے گا باپ؟ گلی میں پکڑ کے پھینٹی لگائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس سے صرف اتنا، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے فرمایا انس تم ابھی گئے نہیں، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں. تو بچوں کو مار مار کے ان کو ڈھیٹ اور چیڑا نہ بنائیں، اور یہ آپ کے لیے کل کو پریشانی کا باعث بنے. بچوں کو بالکل بھی نہ ماریں، اور کوشش کریں کوئی ایسا حل تلاش کریں. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ورک شاپ ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ بچے کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. بچے کی زندگی کے مراحل کو سمجھیں، بچے کے موڈ کو سمجھیں، بچہ پہلے کیا ہے پھر بعد میں کیسا ہے. کس ایج میں بچہ جا کے آپ کی بات بالکل نہیں سنے گا، کس ایج میں جا کے وہ میچور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات سنے گا. یہ ساری چیزیں جو زندگی کے مراحل ہیں، ہم نے کیسے بچے کو باہر جانے سے روکنا ہے، اس کو گھر میں کیسے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایز اے پیرنٹس پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے تو ہم کوشش کریں ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی، پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے پہلو لے لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑا چھوٹے پہ چھوٹا، اس سے چھوٹے پہ چھوٹا، اس سے چھوٹے پہ غصہ نکالتے چلے جائیں. ایسے ہم اپنے بچوں کو بدتمیز بناتے ہیں، اور پھر ہم گلا شکوہ کرتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز ہیں، ہمارے بچے برے ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں. اور کبھی بھی دوسرے بچوں سے کمپیئر کر کے اپنے بچے کی انسلٹ نہ کریں، کبھی بھی، نمبرز کی وجہ سے.
نیک تو بچے نے پڑھتا ہی نہیں ہے، فیل ہو گیا، ایک بچے نے اچھے نمبر لے بھی لیے ہیں چلو، اور جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اس نے لے لی ہے، اس پر اس کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اپنے بچوں کی تعریف کیا کریں دوسروں کے سامنے. جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر اپنے بچوں کی انسلٹ ہی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیے جاتے ہیں بار 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 کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کی ہم انسلٹ. تو یہ چیز جو بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ ہم نے کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کی. ہم کہ یہ بچہ ہے، اس کی کیا ضرورت اور مجال، اس کو کیا فرق پڑنا چاہیے اس چیز سے. فرق تو پڑتا ہے، اور واقعتاً بھی پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم نے ان کو نکھارنا ہے، ہم نے ان کو ان کی تربیت کر کے ان کو ایک اچھے جو ہے وہ مقام تک لے کے جانا ہے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.